اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ باب استحباب التخلق بمکارم الاخلاق و ذکر جملۃ منہا وفیہ 9 احادیث۔ عزیزان محترم، کتاب شریف وسائل الشیعہ ابواب جہاد بالنفس کے موضوع پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے، اور اس کتاب کے عناوین کے تحت اور ابواب کے تحت ہم نے 5 ابواب مکمل آپ کی خدمت میں اس ابواب جہاد بالنفس سے بیان کیے۔ آج 6 باب کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ اس 6 باب میں جو مرحوم شیخ حر آملی نے ٹائٹل دیا ہے اس باب کا، فرماتے ہیں باب استحباب التخلق بمکارم الاخلاق، یعنی مکارم اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کے مستحب ہونے کے بارے میں یہ باب بیان کیا جا رہا ہے۔ وذکر جملۃ منہا، اور اس باب میں مکارم اخلاق سے بعض مکارم اخلاق کو بیان کیا جائے گا۔ وفیہ 9 احادیث، اور اس باب میں ٹوٹل 9 احادیث بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث آپ کی خدمت میں اس باب سے نقل کرتے ہیں کہ جو در واقع حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی نورانی حدیث ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس باب میں پہلی حدیث کے تحت جو نقل کی گئی ہے حضرت سے، پسندیدہ افراد، یعنی ایسے افراد کہ جو حضرت صادق آل محمد اور ان کے آباء و اجداد کو بہت پسند ہیں اور ان کے نزدیک آئیڈیل افراد ہیں، پسندیدہ افراد ہیں، ایسے افراد کی 8 خصوصیات کو بیان کر رہے ہیں امام جعفر صادق۔ اور پھر جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مکارم اخلاق کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو حضرت 12 خصوصیات کو مکارم اخلاق میں سے بیان فرما رہے ہیں۔ لہذا روایت پر توجہ فرمائیں۔ عن عبداللہ بن بقیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، عبداللہ بن بقیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت سنی ہے، اور اس روایت کو وہ ہمارے لیے بیان فرما رہے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام عبداللہ بن بقیر کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ انا لنحب من کان عاقلا، یعنی اے عبداللہ بن بقیر، ہم اہل بیت علیہم السلام محبت کرتے ہیں، من کان عاقلا، ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں کہ جو عاقل ہوتا ہے، یعنی اہل تعقل ہے، اہل فکر ہے، غور و فکر کیا کرتا ہے، خداوند متعال کی آیات اور نشانیوں کے بارے میں تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ تو ہم اہل بیت علیہم السلام محبت کرتے ہیں ایسے شخص سے جو عاقل ہے، ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں کہ فہیمن، فقیہن، کہ جو فہیم ہے، یعنی صاحب فہم و ذکاوت ہے، ایسا شخص ہے کہ جو زیرک ہے، ایسا شخص ہے جو چلاک ہے، ایسا شخص نہیں ہے جسے آسانی کے ساتھ دھوکہ دے دیا جائے اور ہر شخص اسے دھوکہ دے کر اپنا مطلب اس سے نکلوا لے۔ نہیں، ہمارا چاہنے والا جو ہے یا جس شخص سے ہم محبت کرتے ہیں وہ فہیم ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، فطین ہوتا ہے، اسے کوئی آسانی سے دھوکہ نہیں دے سکتا ہے، یا وہ اس دنیا کے بہکاوے میں آ کر اپنی عمر کو بطالت میں ضائع کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر فرما رہے ہیں فقیہن، ہم اہل بیت علیہم السلام ایسے رجل سے محبت کرتے ہیں جو فقیہ ہو۔ اگر فقیہ کو لغوی معنی میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے صاحب فہم ہونا، فہم و فراست کا حامل ہونا، لیکن اگر فقیہ کا اصطلاحی معنی لیا جائے تو فقیہ اس شخص کو کہتے ہیں جو فقہ آل محمد سے عالم ہو، یعنی اسے فقہ آل محمد کا علم ہو، چاہے وہ علم اجتہادی ہو یا
وہ اجتہاد میں احتیاط کے مرتبے پر فائز ہو یا اس کا فہم فقہی مسائل کے بارے میں تقلیدی ہو، یعنی اس نے فقہا کے فتاویٰ کو اچھی طرح سے اس پر اس کی دسترسی ہو، اس کا کنٹرول ہو، یا آج کل کی زبان میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم اخباری ہیں، تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام اس روایت میں ایسے شخص سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں جو فقیہ ہو، اور یہ اخباری لوگ جو ہم کہتے ہیں اخباری ہیں، ہم کسی مجتہد کو نہیں مانتے، ہم صرف قول معصوم پر عمل کرتے ہیں، تو اس روایت کے مطابق فقیہ ایسے شخص کو کہا جائے گا جس کو حد عقل وسائل الشیعہ حفظ ہو، یعنی جو فقہی احکام سے متعلق تمام روایات کو اخباری ہونے کی حیثیت سے وہ ان کو حفظ ہو، ان کو جانتا ہو، ان کو سمجھتا ہو، اور ان سے ان روایات سے اپنے روزمرہ زندگی کے فقہی مسائل کو استخراج کرنے کی اور حاصل کرنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ فقط نام کا کہہ دینا اخباری کفایت نہیں کرتا ہے، آدمی کو قال الصادق و قال الباقر کا علم ہونا چاہیے۔ ایک نہایت ہی جاہل احمق قسم کا انسان خود کو اخباری کہتا ہے، اور جب اس سے کسی بھی مسئلے کے بارے میں، روایت کے بارے میں پوچھا جائے یا حکم معصوم کو اس سے پوچھا جائے یا دریافت کیا جائے، تو یا وہ ایسی روایت کو نقل کرے گا جسے کلینی نے بیان کیا ہے، جسے صدوق نے بیان کیا ہے، جسے مفید نے بیان کیا ہے، جسے ایسی شخصیات شیخ طوسی جیسی شخصیات نے بیان کیا ہے، تو در واقع وہ اخذ روایت میں کلینی کا، صدوق کا، طوسی کا محتاج ہے۔ در واقع وہ خود معصوم سے روایت کو اخذ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اور اگر کلینی سے، صدوق سے، طوسی سے روایت کو دریافت بھی کر لے تو ان روایات میں صحیح اور غیر صحیح کی تمیز دینا اس کو نہیں آتی ہے۔ بس یہ ایک ڈھونگی بابا ہے جو کہتا ہے کہ میں اخباری ہوں، در واقع اسے اخبار اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی الف بے کا بھی علم نہیں ہے، یہ خود کو بھی دھوکہ دے رہا ہے اور عوام الناس کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ بس ایسا شخص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا مورد پسند اور محبوب انسان نہیں ہے، وہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ پس امام فرما رہے ہیں کہ اِنَّا لَنُحِبُّ مَنْ كَانَ عَاقِلًا فَحِيمًا فَقِيهًا، یہ تین خصوصیات ہم نے بیان کر دی۔ اب امام فرما رہے ہیں حلیمًا مداریًا صبوراً صدوقاً وفیًا، یہ باقی جو خصوصیات ہیں جو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے نقل ہوئی ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کریں، تو حضرت فرماتے ہیں کہ حلیماً یعنی ہم ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جو حلیم ہے، یعنی بردبار ہے، یعنی روزمرہ زندگی کے تمام مسائل میں وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی بردباری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ وہ جلد باز قسم کا انسان نہیں ہوتا، جب بھی اس نے کوئی کام انجام دینا ہے تو اس کام کے تمام زوایا کو اچھی طرح سے، جو اس کی جانچ پٹک کرنی ہے، جو اس نے اچھی طرح سے ان کو تولنا ہے، جو اس کے تمام جو زوایا ہیں ان کو اچھی طرح سے اس نے تحقیق کرنا ہے، کسی سے مشورہ لینے کی اگر ضرورت ہے تو مشورہ لینا ہے، اور بردباری کے بعد وہ فیصلہ کرتا ہے۔ مدارین امام فرما رہے ہیں، مدارین یعنی عوام کے ساتھ مدارا کرنے والا، اہل خانہ کے ساتھ مدارا کرنے والا، یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا، ان کے ساتھ بدسلوکی، بد اخلاقی، بد تہذیبی کرنے والا شخص اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ہاں محبوب شخص شمار نہیں ہوتا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ صبوراً، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ایسے انسان سے محبت کرتے ہیں کہ جب خداوند متعال اس انسان کو کسی ابتلا میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تو وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے اور خداوند متعال کا اس آزمائش پر شکر ادا کرتا ہے۔ صدوقاً، پھر امام فرما رہے ہیں کہ ہم اہل بیت ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں جو قول میں بھی صادق ہے، فعل میں بھی صادق ہے، اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں پایا جاتا۔ جب وہ کسی سے گفتگو کرتا ہے تو اس کا کلام صداقت پر مشتمل ہوتا ہے، اور جب وہ کوئی عمل انجام دیتا ہے تو وہ عمل بھی صداقت پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور پھر آخری خصوصیت امام فرما رہے ہیں ایسے شخصی جس سے امام صادق بھی محبت کرتے ہیں، امام صادق کے اجداد بھی محبت کرتے ہیں، اور امام صادق کی اولاد بھی محبت کرتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں وفیًا،
یعنی ہم ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں کہ جو وفادار ہے، یعنی جو عہد و پیمان کی پاسداری کرتا ہے۔ اگر اس نے خداوند متعال سے عہد و پیمان باندھا ہے، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ خدا سے پیمان باندھ لیا، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہاں اس نے خدا کے ساتھ محمد مصطفیٰ سے بھی پیمان باندھ لیا ہے۔ اب جو کچھ بھی خداوند متعال نے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء کے ذریعے سے امت تک پہنچایا ہے، اس شخص نے عہد باندھا ہے خدا سے کہ میں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کروں گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دوں گا، اور محمد مصطفیٰ جو تعلیمات خداوند متعال سے لے کر آئے ہیں میں ان تعلیمات پر عمل کروں گا۔ تو یہ اس نے عہد کیا ہے۔ اب اس مؤمن کو وفیًا کا مصداق ہونا چاہیے، یعنی عہد و پیمان کی پاسداری کرنی چاہیے، لہٰذا مناسک الہی کی ادائیگی میں یہ شخص وفاداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جہاں عوام الناس سے وفائے عہد کا جو مصداق بننا ہے اس شخص کو، وہ وہاں عوام الناس سے وعدہ وفائی کرتا ہے، اور جہاں خدا سے وعدہ وفائی کی نوبت آتی ہے اور وقت آتا ہے تو وہ خداوند متعال سے اپنے وعدے کو وفا کرتا ہے۔ لہٰذا اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ہم نے زبان سے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ ہم نے زبان سے کہہ دیا ہے۔ تو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، یعنی اگر ہمارا دل اسلام کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، یعنی ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، لیکن ہمارے وجود کی گہرائیاں جو ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہیں دے رہی ہیں، محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل کر کے وفاداری کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہیں، ہماری آنکھیں اجنبی اور نامحرموں کی طرف جب بڑھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ وہ خصوصیات ہیں جسے امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں کہ ان خصوصیات کو میں بھی پسند کرتا ہوں، میرے اجداد بھی پسند کرتے ہیں، میری اولاد بھی پسند کرتی ہیں، لہٰذا انا کا کلمہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس انا میں خود امام صادق بھی ہیں، امام صادق کے اجداد بھی ہیں اور امام صادق کی اولاد بھی ہیں۔ ایک دفعہ پھر اس جملے کو ملاحظہ فرمائیں کہ حضرت فرماتے ہیں انا لنحب من کان عاقلا فہیما فقیہا حلیما مداریا صبورا صدوقا وفیا، یعنی امام صادق فرما رہے ہیں کہ ہم ایسے شخص سے محبت کرتے ہیں کہ جو شخص عاقل بھی ہے، فہیم بھی ہے، فقی بھی ہے، حلیم بھی ہے، مدارا کرنے والا بھی ہے، صبور بھی ہے، صدوق بھی ہے اور وفادار بھی شخص ہے۔ لہٰذا امام کے اس جملے کو دیکھ کر ہمیں اپنے وجود کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم بے عنوان شیعہ امام صادق آل محمد کے شیعہ اور محب اور حبدار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو اب ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ ہم ان نورانی جو امام صادق نے جو شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط میں سے کن شرائط پر ہم پورا اترتے ہیں۔ اگر کسی شرط میں ہمارے وجود میں کمزوری پائی جاتی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کی اصلاح کریں، اس میں بہتری لے کر آئیں اور اسے درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسی حدیث کے ذیل میں کہ ان اللہ عز وجل خص الانبیاء بمکارم الاخلاق، کہ خداوند متعال نے اپنے انبیاء کو مکارم اخلاق سے آراستہ کر کے مبعوث فرمایا ہے اور اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جو 1,24,000 تعداد بیان کی جاتی ہے، ان انبیاء میں سے کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے جو مکارم اخلاق سے خالی ہو، لہٰذا اللہ نے اپنے انبیاء کو مکارم اخلاق سے آراستہ کیا ہے۔ فمن کانت فیہ فلیحمد اللہ علی ذالک، امام فرماتے ہیں پس جس انسان میں مکارم اخلاق موجود ہیں اسے چاہیے کہ ان مکارم اخلاق کے موجود ہونے پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور پھر یہ مقولہ تشکیک سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اگر اس کے وجود میں مکارم اخلاق ہیں لیکن کمزور ہیں تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان مکارم اخلاق کو اپنے وجود میں درجہ کمال عطا کرے۔
اور پھر امام فرماتے ہیں ولم ومن لم تکن فیہ فلیتضرع الی اللہ عز وجل ولیسألہ ایہا، اور اگر کسی انسان میں یہ مکارم اخلاق نہیں پائے جاتے تو اس شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پناہ لے، خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرے، گریہ و زاری کرے، اور خداوند متعال سے مطالبہ کرے کہ خداوند متعال اس شخص کو یہ سعادت نصیب کرے کہ مکارم اخلاق کا یہ پیکر ہو جائے، یعنی خداوند متعال اس کے وجود میں بھی مکارم اخلاق کو عطا کرے۔ اب یہاں راوی سوال کرتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے اور کہتا ہے قال قلت جعلت فداک وما ہن، یہ راوی کہتا ہے عبداللہ بن بکیر کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، آپ ہمیں بتائیے کہ وہ مکارم اخلاق کیا ہیں کہ جن مکارم اخلاق سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو جو ہے وہ مبعوث کیا ہے اور ان کو آراستہ کیا ہے۔ تو قال، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہن الورع والقناعۃ والصبر والشکر والحلم والحیاء والسخاء والشجاعۃ والغیرۃ والبر وصدق الحدیث واداء الامانۃ۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے وہ 12 مکارم اخلاق بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے امام فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاری یعنی پاک دامنی، یعنی انسان کو پاک دامن ہونا چاہیے۔ ورع سے مراد یہاں پرہیزگاری ہے، یعنی انسان کو مشتبہات سے دوری ہونی چاہیے۔ وہ چیز جو حرام ہے، جس کا حرام ہونا یقینی ہے، اس سے تو ایک مومن کو اجتناب کرنا ہے، لیکن جس کے حرام ہونے میں انسان کو شبہ پایا جاتا ہے، انسان کو اس مشتبہ سے بھی خود کو دور کرنا ہے اور خود کو ان برائیوں سے پاکیزہ رکھنا ہے، خود کو انسان نے محفوظ رکھنا ہے۔ بس دوسری خصوصیت امام صادق فرما رہے ہیں قناعت، یعنی خداوند متعال نے انسان کو جو رزق دیا ہے اس رزق میں انسان قناعت کا مظاہرہ کرے۔ پھر انسان کے لیے صبر کو بیان کیا ہے مکارم اخلاق میں، یعنی خداوند متعال جب انسان پر آزمائش کو نازل فرماتا ہے تو یہ انسان اس آزمائش پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس آزمائش پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو۔ اور پھر امام فرما رہے ہیں کہ شکر الہی کو انجام دے، یعنی اس کی ایک خصوصیت اس انسان مومن کے لیے جو مکارم اخلاق بیان کیے گئے ہیں وہ ہے شاکر ہونا۔ پھر حلیم ہونا، یعنی انسان کا صبر و استقامت میں حلم کے ساتھ حلیم ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر شرم و حیا کا پیکر ہونا، یہ ایک مکارم اخلاق میں ایک خصوصیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر انسان کا سخاوت مند ہونا، یعنی اللہ کی راہ میں انسان کو سخی ہونا چاہیے، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یہ سخاوت فی سبیل اللہ کا مصداق ہونا یہ مکارم اخلاق میں بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر امام فرماتے ہیں شجاعت، یعنی انسان اگر بیرونی دشمنوں کو دیکھے تو ان بیرونی دشمنوں کے مقابلے میں بھی انسان شجاع ہونا چاہیے، اور اگر انسان اپنے اندرونی دشمن کو دیکھے یعنی اپنے وجود میں جھانک کر دیکھے اور اپنے نفس امارہ کی انسان کے ساتھ جو دشمنی ہے اس کو اگر مد نظر رکھے تو انسان کو بیرونی دشمن کے مقابلے میں بھی شجاع ہونا چاہیے اور اندرونی دشمن کے مقابلے میں بھی انسان کو شجاع ہونا چاہیے۔ اور پھر امام مکارم اخلاق میں سے ایک جو خصوصیت بیان فرما رہے ہیں وہ ہے غیرت مند ہونا، یعنی انسان ناموس الہی پر غیرت مند ہو، ناموس الہی کے آگے انسان کبھی سر نہ جھکائے اور ناموس الہی کو پامال نہ ہونے دے۔ اس کے علاوہ امام صادق آل محمد فرما رہے ہیں کہ انسان کو نیک ہونا چاہیے۔ مکارم اخلاق میں ایک اہم خصوصیت انسان کا نیک ہونا ہے۔ اور پھر صداقت جو بیان ہوا کہ صدق قولی ہے اور صدق فعلی ہے، یعنی انسان زبان سے صادق ہو اور انسان عمل میں صادق ہو۔ اور پھر آخری خصوصیت جسے امام فرما رہے ہیں وہ ہے امانت داری ہونا، یعنی انسان کا امانت دار ہونا۔ اگر کوئی شخص انسان کے سپرد امانت کرتا ہے تو انسان اس امانت میں امین ہوتا ہے، اور اگر خداوند متعال کے احکام انسان کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں بطور امانت تو انسان ان اسرار الہی کی حفاظت کرے اور انہیں کسی کے سامنے فاش نہ کرے۔ عزیزان، بیان ہوا کہ انسان کو غیرت مند ہونا چاہیے، یعنی ناموس الہی پر انسان کی غیرت کو
جو ہے وہ بیدار ہونا چاہیے، اور انسان اپنی غیرت کا جو ہے وہ تقاضا یہ کرتی ہے، غیرت انسانی، غیرت اسلامی، کہ انسان فریاد بلند کرے، انسان احتجاج بلند کرے۔ ایک سوال جو یہاں اس جملے کی ذیل میں بیان کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، کہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہادت کے بعد حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ناموس خدا ہیں، جو غیرت الہیہ ہیں کا مصداق ہیں، تو حضرت صدیقہ طاہرہ پر امت نے ظلم ڈھائے، اس قدر ظلم ڈھائے کہ صدیقہ طاہرہ کو یہ کہنا پڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ بابا آپ کے بعد اتنے مصائب میرے اوپر آئے ہیں کہ اگر دنوں میں پڑھتے تو وہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے، یعنی اس قدر مصیبت حضرت صدیقہ طاہرہ اور حضرت صدیقہ طاہرہ کی آل پر جو ہے وہ رسول خدا کے بعد نازل ہوئی۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بعد اس قدر اصحاب، اس قدر آوان، اس قدر نامور شخصیات موجود تھیں، کیسے ممکن ہے کہ صدیقہ طاہرہ کی طرف کوئی جرأت کرے ان کی شان میں گستاخی کی؟ لہٰذا اس فرضیے کو تقویت دیتے ہوئے کہ غیرت الہیہ کو پامال کرنے کی کسی مسلمان میں جرأت نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ شیعوں کے افسانے ہیں، شیعوں کا ڈھونگ ہے، یہ شیعوں نے باتیں بنا رکھی ہیں۔ عزیزان محترم، تاریخ کو آپ صرف اس نقطے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کثرت اصحاب اور کثرت جانثاران رسول اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ غیرت الہیہ اور ناموس مصطفیٰ کے ساتھ ایسی زیادتی ہو۔ آپ آج کے دور میں مشاہدہ کر لیں عزیزان محترم، یہ قبلہ اول جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی جانب رخ کر کے نماز ادا کی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے کہ وہ اسلام کا قبلہ اول ہے، وہاں رسول خدا اور اصحاب نے اس سمت اپنی نماز ادا کی ہے اور اس جانب اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا ہے اور اسے قبلہ قرار دیا ہے، اس کا احترام ہے، اس کا تقدس ہے۔ وہ قبلہ اول 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا ہے کہ طاغوت کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور غاصب صہیونی طاقتیں جو ہیں وہ انہوں نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے، اور 100 سال سے وہاں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جہاں جس دن کوئی مظلوم فلسطینی وہاں مسلمان شہید نہ کیا ہو، اور پوری دنیا میں مسلمان موجود ہیں۔ ان کی غیرت آپ خود مشاہدہ کر لیں کہ ایک مرد آباد اسرائیل کہنا، یا اسرائیل کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا، یا اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنا، یا حتیٰ جہاد کا اعلان کرنا، یہ کہاں ہے ان کی غیرت؟ یعنی غیرت الہیہ ان کے وجود میں بالکل مر چکی ہے۔ اگر وہ کیا خوب جملہ کہا کہ اگر ہر مسلمان ایک پانی کی بالٹی ہی اسرائیل کی طرف اگر بہا دے تو وہ اس سیلاب سے ہی بہہ کر نیست و نابود ہو جائے گا اور تباہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، اور تمام دنیا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق موجود ہیں کہ جو بڑی شان و شوکت سے ربیع الاول کے جلوس مناتے ہیں اور بڑی شان و شوکت سے رسول خدا کے حبداری کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کی غیرت اسلامیہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے، یا ان کو بیدار نہیں کرتی ہے کہ وہ اس اہم ایشو کے اوپر اپنی آواز کو بلند کریں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کس قدر عظیم مسلمان موجود ہیں، کس قدر سرمایہ دار مسلمان موجود ہیں، کس قدر طاقتور مسلمان موجود ہیں مالی اعتبار سے، اور اگر ریاستی عنوان سے دیکھیں تو کس قدر طاقتور ریاستیں ہیں کہ اگر اپنا تیل بند کر دیں، اپنی گیس بند کر دیں تو یہ پوری دنیا کا نظام مفلوج ہو کر رہ جائے، لیکن اس کے باوجود ان مسلمانوں کی غیرت اسلامیہ ابھی تک 100 سال سے بیدار نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا میں اکثریت ہونے کے باوجود وہ ناموس الہیہ کے اوپر خاموش ہیں۔ تو آپ کیسے تصور کرتے ہیں کہ صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا جو اس دنیا سے رسول خدا کے بعد جو ہے وہ تکو تنہا رہ گئیں، اور سب نے امیر المؤمنین سے منہ پھیر لیا، اور فاطمہ زہرا ایک ایک صحابی کے دروازے پر جا کر دستک دیتی اور اسے غدیر خم یاد دلاتی، اور وہ کہتا کہ ہم اب مجبور ہیں اور اب ہم
کچھ نہیں کر سکتے۔ اور صدیقہ طاہرہ کو کہہ دے کہ یا دن میں رویا کرو یا رات کو رویا کرو، تو عزیزان محترم غیرت الہیہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر مومن اور مسلمان کو صدیقہ طاہرہ کی نصرت کرنی چاہیے تھی اور ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے تھا، چونکہ وہ تنہا صدیقہ ہیں کہ جسے یہ اعزاز حاصل ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم کہ وہ جو معروف حدیث ہے کہ ارتد الناس بعد رسول اللہ الا ثلاثہ اربع و سبع، یا جو تعداد بیان کی جاتی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت نے ارتداد اختیار کیا، یعنی امت راہ رسول سے منحرف ہو گئی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں جس خلافت الہیہ کا اعلان کیا تھا، امت اس خلافت الہیہ سے دور ہو گئی۔ لہٰذا ایک مسلمان مومن اس کے مکارم اخلاق میں اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ غیرت مند ہونا چاہیے، یعنی غیرت الہیہ اور ناموس الہیہ پر اسے جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور اس کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ اسے اس بات پر جھنجھوڑے کہ جو خدا نے بیان کر دیا، جو اللہ کے حبیب نے بیان کر دیا، جو آل رسول ہیں کہ جس کے لیے خداوند متعال نے کہہ دیا ہے کہ اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو اہل بیت کی محبت کا یہ تقاضا ہے کہ انسان ان کا فرمان بردار ہو، ان کا مطیع محض ہو۔ تو عزیزان محترم یہ وہ مکارم اخلاق ہیں کہ جو اس روایت میں اس چھٹے باب کی پہلی حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان ہوئے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان معارف الہیہ اور ان مکارم اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مکارم اخلاق سے خود کو آراستہ کرنے کے لیے خداوند متعال کی بارگاہ میں تضرع کرنا چاہیے، اور خداوند متعال سے تقاضا کرنا چاہیے کہ وہ ہماری مدد فرمائے۔ حضرت منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں، اور آپ تمام مومنین کے لیے امام رعوف امام علی ابن موسیٰ رضا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔